أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا کلام، یہ اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام، یہ کتاب ہدایت ہے، انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، بھولے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، قار مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوں کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، حقیقتوں کا مجموعہ، سچائیوں کا خزانہ، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس، اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو اس کتاب میں جمع فرما دیا ہے۔ تو جس بندے کو یہ نعمت مل جائے اس کو چاہیے کہ بسم اللہ کے با سے پڑھنا شروع کرے، والناس کے سین تک پڑھتا جائے، سر کے بالوں سے عمل شروع کرے، پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرے، پھر دیکھے اس کتاب کے صدقے اس بندے کو دنیا میں کیسے عزت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف چیزیں مختلف مقصد کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ بس پہ نظر پڑے انسان فوراً سمجھ لیتا ہے یہ انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی۔ ٹرک پہ نظر پڑے پہچان لیتا ہے یہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا۔ کرین پہ نظر پڑے تو پتہ چل جاتا ہے یہ وزنی چیزوں کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھنے کے لیے بنائی گئی۔ قرآن مجید پہ نظر ڈالیں تو یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت کی عزتیں حاصل کر سکے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی الاسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر بڑی ذلت کی زندگی گزارتے تھے، آپس کے جھگڑے لڑائیاں، انتہائی حالت بری تھی۔ قرآن مجید اللہ نے عطا فرمایا، قرآن مجید نے صحابہ کرام کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا، عزتیں عطا فرما دی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردہ تھے مسیحا بن گئے۔ اس قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو ایسے بدل کے رکھ دیا۔ ہم بھی قرآن مجید کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کریں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی قرآن مجید کو اللہ نے روح فرمایا ہے۔ جیسے ایک ہمارے جسم کی روح ہوتی ہے، جب تک روح موجود ہے جسم میں حرکت ہے، برکت ہے، جسم زندہ ہے، اور جب روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کی ایک روح ہے، اس روح کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اگر ہماری زندگیاں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہوں گی تو سوسائٹی کے اندر روح ہوگی، آپس میں الفتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری ہوگی، یہ سب نعمتیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ زندہ ہوں گے۔ اور اگر قرآن مجید کی تعلیمات نکل جائیں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی بن کے زندگی گزاریں گے، دیکھنے میں بھائی بھائی ہوں گے لیکن دلوں کے اندر مکر ہوگا، فریب ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی ہوگی، کینہ ہوگا،
دیکھنے میں انسان ہوں گے، حقیقت میں حیوان ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو زندگی میں لاگو کریں تاکہ ہم دنیا میں عزتوں کی زندگی گزاریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دن میں رات کے مختلف حصوں میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے وقت اگر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے کوئی گزرتا تو ہر گھر سے تہجد میں قرآن مجید پڑھنے کی اس طرح آواز آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ ہر گھر سے لوگ تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور چارپائی کے اوپر بچہ بھی سویا ہوا ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ذرا اونچی آواز سے تلاوت قرآن پاک کریں، لیکن جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے، حرکت کرنے لگ جاتا ہے، تو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بچے کو لات نہ مار دے، تو آہستہ پڑھتے ہیں۔ آہستہ پڑھنے سے گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے، مگر پھر طبیعت چاہتی ہے کہ میں اونچا پڑھوں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو ان کے سر سے قریب تھیں لیکن وہ دور آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ اس منظر کو دیکھ کے حیران ہوئے۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور میں نے کچھ روشنیاں دیکھی جو مجھ سے دور جا رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ انسان جو کام خود نہ کر سکے کوئی دوسرا کرے نا تو اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اچھی تلاوت نہیں کر سکتے تو جو کوئی اچھی تلاوت کرے گا نا وہ اچھا لگے گا کہ کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے۔ فرشتے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، سن سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، فرشتوں میں صرف جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، استعداد دی کہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام تک قرآن پاک پہنچایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور بھی کیا، سنا سنایا بھی صحیح۔ صرف جبرائیل علیہ السلام کو یہ نعمت ملی، باقی فرشتے پڑھ نہیں سکتے۔ پڑھنا صرف انسان کو اللہ نے عطا کیا، اس لیے جب کوئی انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتے شوق میں آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کچھ فرشتے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کوئی قرآن پڑھنے والا ہمیں مل جائے، تو جہاں کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے جسم کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا دیتے ہیں، یعنی اس کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں کہ ان لبوں سے قرآن پاک نکل رہا ہے، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے فرشتے جس بندے کے منہ کو بوسہ دیں وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ چنانچہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے بڑے مشہور قراء میں سے گزرے ہیں، ہم انہی کی روایت پہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے اور ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی۔ جو بندہ بیٹھتا وہ محسوس کرتا کہ واقعی بہت خوشبو آتی ہے، اور عجیب کستوری کی خوشبو تھی۔ ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا، حضرت آپ منہ میں کیا استعمال کرتے ہیں جو اتنی خوشبو آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا بھئی میں تو کوئی الائچی وغیرہ استعمال نہیں کرتا، حضرت خوشبو آتی ہے۔ ان کا ہاں خوشبو آتی ہے مگر میں کوئی چیز یوز نہیں کرتا۔ حضرت بتائیں کیوں آتی ہے؟ اب وہ انکار کرتے تھے، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں لسوڑے کی طرح چمٹ جاتے ہیں، وہ بھی لگا رہا، پوچھتا رہا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ ہاں ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عاصم تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، جب سے نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ محبت کے ساتھ ہر روز قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جتنا ہم شوق سے قرآن پاک پڑھیں گے اتنا اجر ملے گا۔
یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے اور ہماری زندگی میں برکتیں بھر دیتا ہے، زندگی کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، انسان کو عزتیں دلا دیتا ہے، انسان کے ایمان کو پختہ کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو شوق کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کریں، پھر دیکھیے اس کی برکتیں زندگی میں کیسے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے عاشق تھے، قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، تہجد میں بھی پڑھتے تھے اور دن کے مختلف حصوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں برکتیں آ گئی تھیں، اتنا پڑھتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے قرآن پڑھنے پہ خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عالم صحابی تھے، قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے تھے، قاری تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا ابن کعب تم مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ تو ابن کعب نے بڑے حیران ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا، ہم آپ کے سامنے پڑھیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں آپ میرے سامنے پڑھو۔ تو نبی علیہ السلام کی بات سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اوپر سے اشارہ آیا ہے، تو انہوں نے آگے سے ڈائریکٹ سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن کعب ہاں، نام اللہ سماک، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا۔ آپ سوچئے قرآن مجید بندہ پڑھے، اللہ رب العزت اس کو سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گانا گانے والی کا گانا اتنی توجہ سے کوئی نہیں سنتا جتنی توجہ کے ساتھ اللہ قرآن پاک پڑھنے والے بندے کے قرآن پاک کو سن رہے ہوتے ہیں، اتنی توجہ سے اللہ قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توجہ کے ساتھ سنیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے، کھانا بے شک ہمارا اس میں ناغہ ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زندگی میں برکتیں آئیں گی، گھر میں برکتیں آئیں گی، اور جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، ہمارا گھر زمین کے ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا، تو برکتیں آئیں گی ہمارے گھر میں۔ اس لیے قرآن مجید بچوں کو بھی پڑھائیں، عورتیں بھی پڑھیں، اور سب اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں تاکہ ہمارے گھر برکتوں کا خزانہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عجیب تاثیر رکھی ہے، یہ انسان کے دل میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے 1 مہینے کا سفر کرنے کا موقع ملا امریکہ میں۔ مصر کے مشہور قاری تھے عبد الباسط عبد الصمد، بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے، آپ کبھی ان کی تلاوت سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور میں اس سے متعلقہ کچھ مضمون اردو یا انگلش جیسا مجمع ہوتا ایسے بیان کر دیا کرتا تھا۔ تو 1 مہینہ چونکہ قریب رہنے کا موقع ملا تو کافی آپس میں تعلق ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے کویسچن پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ نے کبھی کوئی قرآن پاک کا معجزہ دیکھا؟ ان کا ہاں میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا۔ قاری صاحب بتائیں؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ مصر کے جو صدر تھے جمال عبد الناصر، وہ مجھے اپنے ساتھ رشیا لے کے گئے، اور رشیا میں تو کمیونسٹ تھے، تو وہاں تو مذہب کو، دین کو، خدا کو ماننے والا ہی کوئی نہیں۔ ان لوگوں کے پاس انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد انہوں نے پھر ان سے کہا کہ جی میرے ساتھی ہیں آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، تو وہ تو نہیں سمجھے کہ کیا پڑھیں گے، مگر مجھے صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھو۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے قرآن پاک کا رکوع مکمل کیا تو میں نے دیکھا کہ 5-6 بندے جو سامنے بیٹھے تھے وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو دین کو نہیں مانتے، ان کے دلوں پہ بھی اثر ہو رہا تھا۔
تو اس وقت صدر صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا پڑھا، لیکن اتنی بات ہے اس کلام میں کچھ تاثیر ایسی تھی کہ ہمارے دل پہ اثر ہوا اور ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آئے۔ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اگر ان کے دل پہ قرآن اثر ڈال دیتا ہے تو جو اللہ کو مانتے ہوں، ایمان والے لوگ ہوں، ان کے دلوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا۔ آپ دیکھیے، دریاؤں کا راستہ کوئی نہیں بناتا، دریا اپنا راستہ خود بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے بندے کے۔ قرآن عظیم الشان، اللہ کا فرمان، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اور قرآن مجید کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ اس کے سمجھنے کے دو لیول ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک ہے عوام الناس کا لیول، وہ اتنا ہے کہ اگر قاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو بندے کو پتہ چلے کہ یہاں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم کا ہو رہا ہے، فلاں قوم کا ہو رہا ہے، اور یہ سبق بتایا گیا ہے، موٹا موٹا پتہ چل جائے تو اتنا لیول ایک عام بندے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک ہے قرآن مجید کی گہرائیوں میں اتر کر اس میں سے مسائل کا استنباط کرنا، یہ علماء کا رتبہ ہے۔ اس کے لیے ان کو 10-12 سال مدارس میں لگانے پڑتے ہیں، 15-16 قسم کے علوم پڑھنے پڑتے ہیں، تب وہ تفسیر کا علم سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ جو پہلا لیول ہے اس کو حاصل کرنا بہت آسان۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو قرآن مجید کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں میں نے آسان کر دیا تو یہ آسان کام ہے۔ اب ذرا اس کی تفصیل سن لیجئے کہ آج کل تو قرآن مجید کمپیوٹر پہ آ چکا، اس کے ایک ایک لفظ کو گنا جا چکا ہے۔ قرآن مجید کے جو کل الفاظ ہیں وہ 84,000 فیو ہنڈریڈ ہیں، 84,000 ہیں کل الفاظ قرآن مجید کے، لیکن ان میں سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یہ قرآن مجید میں 700 ٹائم استعمال ہوا۔ آپ ایک جگہ اس کا ترجمہ سیکھ لیں تو 700 ٹائم آپ کو پتہ ہوگا ترجمہ کیا ہے۔ اور کئی الفاظ یا ایھا الذین آمنو قرآن مجید میں 88 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ آپ ایک مرتبہ ترجمہ یاد کر لیں تو 88 ٹائمز آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو بہت سارے الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اب وہ ریپیٹڈ الفاظ کو اگر ہم ایک لفظ سمجھیں تو جو مختلف الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کی کل تعداد 2000 بنتی ہے، یعنی 2000 ڈیفرنٹ ورڈز کے ساتھ قرآن مجید اللہ نے بنا دیا ہے۔ تو کل الفاظ کی تعداد 2000 ہے۔ اور عجیب اس میں بات یہ ہے کہ جو حضرات اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو 500 قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قلم، کتاب، جسم، روح، جنت، جہنم، قبر، حشر، یہ سب کے سب قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر 500 الفاظ کو الگ کر دیں تو باقی 1500 لفظ رہ گئے۔ اب بتائیں 1500 الفاظ کا ترجمہ یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ میں تو زندگی میں 1500 الفاظ کا ترجمہ یاد نہیں کر سکتا۔ بھئی ہم اگر کیمسٹری پڑھ سکتے ہیں، باٹنی پڑھ سکتے ہیں، ہم اگر کمپیوٹر سائنسز پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ نے جو یہ ٹریلینز آف برین سیل دیے ہیں یہ کس لیے دیے ہیں؟ اگر اتنے مشکل مضامین پڑھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تو قرآن مجید کے 1500 الفاظ کا ترجمہ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بڑے آسانی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ایک لفظ کا ترجمہ سیکھیں تو ایک دن میں آپ جو ہے 5 لفظ سیکھیں گے اور 1 سال کے اندر قرآن پاک کا پورا ترجمہ آپ کو آ جائے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں، صرف اتنا ہے کہ کسی عالم سے رابطہ رکھیں اور ان سے سیکھیں، چونکہ استاد کے بغیر انسان کوئی چیز سیکھے گا تو غلطی کرے گا، استاد اس کو ذرا صحیح طرح سے گائیڈ کرے گا۔ تو کسی عالم سے رابطہ کر کے ان الفاظ کا ترجمہ یاد کر لیجئے، آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ یاد آ جائے گا۔ قیامت کے دن آپ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم نے یہ فلاں سائنسز تو پڑھ لی تھیں اور فلاں ڈگری تو حاصل کر لی تھی، کیا میرے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھا تھا؟ اور ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں تو ترجمے کا
سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، فرصت ہی نہیں ملی، تو ہم تو قیامت کے دن جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات کو زندگی میں لاگو کریں۔ جس بندے کی زندگی میں قرآن مجید کی تعلیمات آ گئیں وہ بندہ دنیا میں عزتیں پا جائے گا۔ غور کیجئے، ایک دیہاتی تھا، اس نے ایک جگہ ایک کارتوس پڑا ہوا دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے وہ بندوق کی گولی اٹھا لی، کسی بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ہو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میاں یہ گولی تو اگر ہاتھی کو لگے تو ہاتھی بھی مر جائے، باقی چیزیں تو چھوٹی ہیں، ہاتھی بھی مار سکتی ہے یہ گولی۔ تو دیہاتی نے اس گولی کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب ایک دن وہ بیچارہ شہر سے اپنے دیہات کی طرف آ رہا تھا، ایک چھوٹا سا ڈاگی اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب یہ بھاگ رہا ہے ڈاگی سے بچنے کے لیے اور ڈاگی پیچھے تیز بھاگ رہا ہے۔ اچانک اس کو خیال آیا اور میرے پاس تو ایک گولی تھی جو ہاتھی کو مار سکتی ہے۔ اس نے وہ گولی جیب سے نکالی اور ڈاگی کو ماری۔ ڈاگی کو گولی تو کیا لگنی تھی، وہ اور بھاگا اس کو کاٹنے کے لیے۔ بڑی مشکل سے بیچارے نے جان بچائی اور اپنے گھر پہنچا تو وہ بندہ بھی مل گیا۔ اس نے کہا یار تم نے مجھے مس گائیڈ کیا تھا۔ اس نے کہا کیوں مس گائیڈ کیا تھا؟ کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ گولی ہاتھی کو مارے تو ہاتھی مر جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ڈاگی بھی نہ مرا، وہ تو میرے پیچھے اور بھاگا مجھے کاٹنے کے لیے، میں تو بڑی مشکل سے بچا۔ اس نے کہا خدا کے بندے، اس گولی کے اندر طاقت اتنی ہی تھی کہ ہاتھی کو بھی مار سکتی ہے، مگر طاقت کے ظاہر ہونے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس نے کہا کیا طریقہ کار ہے؟ اس نے کہا ایک مشین ہوتی ہے جسے بندوق کہتے ہیں، گن کہتے ہیں، اس کے اندر اس گولی کو ڈالا جائے اور پھر چلائی جائے، پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، پھر شیر سامنے آئے، ہاتھی سامنے آئے، یہ گولی اس کو اڑا دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ ایسے تھوڑا گولی تم کسی پر پھینک دو گے تو اس پر ظاہر ہو جائے گی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر طاقت ہے، لیکن طاقت ظاہر ہونے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر گھر میں ہم قرآن مجید کو خوشبو لگا کے رکھ دیں گے تو قرآن مجید کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی۔ اس کے لیے جو اللہ نے ہماری یہ 6 فٹ کی باڈی بنائی ہے، یہ بندوق کی مانند ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو اس باڈی کے اندر ہم لاگو کریں، فٹ کریں، پھر جب اس بندے کے ہاتھ تہجد کے وقت اٹھیں گے اور منہ سے دعا نکلے گی تو قرآن مجید کی طاقت پھر ظاہر ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے اس بندے کی دعا پر۔ یہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہاتھوں کو رد نہیں فرمائیں گے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ بندہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں جس طرح قرآن عزت والی کتاب ہے، یہ قرآن کا قاری بھی اللہ کی نظر میں ایسے عزت والا انسان بن جاتا ہے، اللہ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جس فرد کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات آ جائیں گی وہ فرد عزت پا جائے گا، جس قوم کی زندگی میں آ جائیں گی اللہ اس قوم کو عزتیں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں، فوج پیچھے تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ ٹرن لینے لگے تو وہاں پر رک گئے۔ اب گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہے اور لوگ پسینے میں شرابور ہیں، اور چونکہ امیر لشکر کھڑے ہیں تو سب پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ امیر المومنین خیریت ہے، آپ کیوں دھوپ میں کھڑے ہو گئے؟ آپ کی وجہ سے اتنے لوگ کھڑے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سامنے اس وادی کو دیکھ رہا ہوں، اس وادی میں میں اپنی ابتدائی جوانی میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تھے اور میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا، کہتا تھا عمر تو کیا زندگی گزارے گا، ارے تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ میں اپنے اس دور کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بندے کو دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں، آخرت کی بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بنا لیں۔
اس کو پڑھیں، صبح میں شام میں اس کے ترجمے کو یاد کریں اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، پھر دیکھیے زندگی میں برکتیں کیسے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں کیسے عزتوں سے جو ہے وہ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، انسان کی ہو یا کسی کی ہو، اللہ فرماتے ہیں نا 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 او میرے ماننے والے مسلمان، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، اقرا وربک الاکرم، تو قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں اکرام عطا فرمائے گا۔ تو ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور دنیا آخرت کی عزتیں اور سعادتیں حاصل کریں۔ صحابہ کرام کو بھی یہ سعادتیں ایسے ہی ملی تھیں، ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لیں گے، پھر ہم اگر چاہیں گے بھی تو یہ نعمت ہمیں نہیں ملے گی۔ قرآن مجید صرف گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بنانا یہ اصل مقصد ہے۔ ایک بندہ اگر کسی بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ سے نسخہ لکھوا لے اور نسخے کو اگر جیب میں ڈال لے تو اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ کا لکھا ہوا نسخہ ہے۔ اگر کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری بیماری میں تو فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر کہے گا آپ نے گولی استعمال کی، ڈاکٹر صاحب گولی تو میں نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے، وہ کہے گا کم وقت اس کو جیب میں نہیں ڈالنا تھا، اس کو پیٹ میں ڈالنا تھا تب فائدہ ہوتا۔ تو اسی طرح جب تک قرآن مجید ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا، ہمیں اس کی تعلیمات سے فائدہ نہیں ہوگا اور ہماری زندگیوں میں وہ عزتیں نہیں آئیں گی جو اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہم قرآن مجید پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے اور من حیث الامہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں والی زندگی پھر نصیب فرمائے۔ یہ مشکل نہیں ہے، بس اس کے لیے ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دل میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم قرآن مجید کو نئے سرے سے پڑھنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں پھر عزتیں واپس لوٹا دے، ہماری زندگی میں پھر وہ امن سکون آ جائے، ہماری زندگی میں پھر وہ اچھے اخلاق آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ الفتیں محبتیں آ جائیں، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ جنت کا نمونہ دنیا میں بن جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زندگیوں میں کیا امن اور سکون کی زندگی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک عورت یمن سے چلتی ہے اور 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر کے وہ مدینہ طیبہ پہنچتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو پہلے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنی معذوری مجبوری بیان کی کہ یہ مجبوری تھی کہ مجھے اکیلا سفر کرنا پڑا، کوئی محرم مرد میرے ساتھ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم عورت زاد ہو، جوان العمر ہو، تمہارے پاس مال پیسہ بھی تھا، زیورات بھی تھے، تمہاری جان، تمہاری عزت، ہر چیز تھی، تم نے اکیلے سفر کیا اور اکیلے سفر میں اس زمانے میں 15 سے 20 کلومیٹر کا سفر دن میں طے ہوتا تھا، پھر ٹھہرنا پڑتا تھا، پھر اگلے دن، تو تمہیں تو مہینے سے زیادہ اس سفر میں لگا ہوگا، تم نے اس مہینے میں آخر کہیں کھانا کھایا ہوگا، کہیں رات گزاری ہوگی، عورت زاد ہو تو تمہارا اس سفر میں کیا ایکسپیرینس ہے مجھے بتاؤ، لوگوں کو تم نے کیسے پایا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں گھر سے چلی مدینہ پہنچی اور مجھے یوں لگا کہ یمن سے لے کے مدینہ تک ایک ماں باپ کی اولاد بستی ہے۔ میں نے ہر کسی کو اپنے بھائی کی طرح پایا، ہر عورت کو اپنے بہن کی طرح پایا۔ یہ امن تھا، یہ سکون تھا کہ جس کے ساتھ صحابہ کرام زندگیاں گزارتے تھے اور یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ آج بھی ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنائیں، ہمارے گھروں کے اندر وہی الفتیں محبتیں آ جائیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوگی، تعاون ہوگا، اچھے اخلاق آ جائیں گے اور ہم پھر ایک نئے سرے سے اچھے انسان بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کب تک وقت ہے؟ آدھا گھنٹہ اور بھی ہے۔ ایک ہوتے مقناطیس،
جہاں لوہا دیکھیں وہ مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے دلوں کا مقناطیس قرآن مجید کو بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو آدمی آتا تھا، نبی علیہ السلام اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اس کا دل فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ تو یہ قرآن مجید دلوں کا مقناطیس ہے، دلوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم نے اس کی حقیقت کو ابھی پہچانا نہیں ہے تو صحیح ہمارے ہاتھ میں، لیکن جیسے کسی دیہاتی کے ہاتھ میں ڈائمنڈ آ جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ ترکی میں ایک مرتبہ ہم ایک میوزیم دیکھ رہے تھے، اس میں ایک ڈائمنڈ پڑا تھا جو 87 کیرٹ کا تھا۔ اب 2 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہو تو $2 لاکھ کا بنتا ہے، اور 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہو تو $3 لاکھ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو 87 کیرٹ کا ڈائمنڈ اتنا چمکدار، اتنا خوبصورت کہ انسان دیکھ کے حیران ہو۔ اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک بندے کو کسی ٹریش کین میں سے ملا تھا، اس نے اس کو گلاس کا ٹکڑا سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پھر کسی جیولر نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ مجھے دے دو، تو اس نے اس کو فری میں دے دیا تھا کہ یہ گلاس کا ٹکڑا ہے، شیشے کا ٹکڑا ہے، تم لے لو، مجھے کیا ضرورت ہے۔ اس جیولر نے پھر اس کو صاف کیا، اس کو ڈائمنڈ کٹ لگایا، پالش کیا، اور پھر اس نے وقت کے بادشاہ کو اتنا جو ہے نا قیمتی بیچا کہ بادشاہ نے اس کو اپنے کراؤن کے اندر لگوایا تھا۔ اب وہ بندہ جس کو قدر نہیں تھی، اس نے اس کو گلاس کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو دے دیا۔ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ 87 کیرٹ کا ڈائمنڈ یہ تو بادشاہوں کے تاج میں لگنے کے قابل ہے، قدر نہیں تھی۔ ایسے ہی ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، یہ عزتیں دلانے والی کتاب ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ ہم اس کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام قرآن مجید کو خوب پڑھتے تھے، دن رات تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کے اثرات سے پاک ہوتے تو تمہارا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتا، ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہتے، دل ہی نہیں بھرتا۔ جس طرح ایک بچے کو آئس کریم دی جائے تو اس کا دل نہیں بھرتا، پیٹ بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا، دل چاہتے ہے اور کھاؤں اور کھاؤں۔ ایسے ہی قرآن مجید کہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، دل چاہتے ہیں اور پڑھیں اور پڑھیں۔ آپ کبھی گرمی کے موسم میں اگر باہر سے اندر گھر میں آئیں اور آپ کو کوئی بہت خوبصورت اچھے ذائقے کا ایک شربت دے دیا جائے تو آپ اس کے ایک ایک گھونٹ کو لذت لے لے کے پیتے ہیں۔ قرآن مجید ایسا ہی ہے کہ اس کو آپ اگر پڑھنا شروع کریں گے سمجھ کر تو اس کی ایک ایک آیت کو آپ لذت لے لے کر پڑھیں گے، اتنا مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں، اتنا لطف آئے گا اس کو پڑھنے میں، دل نہیں بھرے گا، دل چاہے گا میں اس کو اور پڑھتا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک رات عشاء کے بعد انہوں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی۔ اب سردیوں کی لمبی رات تھی، قرآن پاک پڑھتی رہیں، اتنا لطف اتنا مزہ آیا کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر گئی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ فجر کا وقت ہونے کو قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رو کر دعا مانگی، اللہ میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا کہ راتیں چھوٹی ہیں، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے رات ہی گزر جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ بھی رات کو قرآن پاک پڑھتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، ہم تو عشاء کے وضو سے عشاء نہیں پڑھ پاتے، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ہمیں خود اس کا تجربہ ہوا، میں اپنے حضرت کی خدمت میں تھا تو مری میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سال میں ایک رات ہوتی ہے جہاں وہ پورے ملک سے قراء کو بلاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، حضرت نے مجھے فرمایا مغرب کے بعد کہ آج وضو کر کے جلدی جانا ہے اور اگلی صف میں بیٹھنا ہے چونکہ مجمع زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت نے مغرب کی افطاری کی
اور وضو کر کے مسجد کے اندر تشریف لے آئے، اور وہاں پر قراء حضرات تھے جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس مصلی کی یہ خوبی ہے کہ تقریباً 35 سال گزر چکے تھے، 35 سال میں ایسے قراء وہاں تراویح پڑھاتے ہیں کہ جن میں سے کبھی کسی قاری کو لقمہ دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، ایک مرتبہ اٹکن ہی پیش نہیں آتی، اتنا روانی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو خیر وہاں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، ساری رات اسی طرح قرآن پاک پڑھتے رہے۔ جب سحری میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو مسجد انتظامیہ نے اعلان کیا کہ بھئی سب کے لیے اجتماعی سحری کھانے کی تیاری ہے، صحن میں دسترخوان لگے ہیں، سب لوگ جلدی سے سحری کر کے روزے کی نیت کر لیں۔ چنانچہ اس وقت مجمع ہٹا اور انہوں نے سحری کرنی شروع کر دی۔ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ مغرب کے آئے ہوئے ہیں، ابھی آپ ساتھ ہوٹل ہے، کمرے میں جانا پسند کریں گے؟ وضو تازہ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے وہیں پر لوگوں کے ساتھ سحری کا کھانا کھایا۔ حالانکہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو احتیاطی کھانا کھانا پڑتا ہے، عام کھانے سے شوگر بڑھ جاتی ہے، اور اس دن تو ویسے ہی پلاؤ پکا ہوا تھا اور اس سے تو شوگر بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ حضرت نے وہی عام کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد تو نوجوان کو بھی وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، حضرت اب تو آپ نے کھانا بھی کھا لیا، وضو تازہ کرنے کے لیے کمرے میں جائیں گے؟ تو حضرت نے میری طرف دیکھ کے کہا، میرا وضو کوئی کچا دھاگا نہیں ہے، میرا وضو کوئی کچا دھاگا نہیں ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ حضرت نے اسی وضو کے ساتھ پھر فجر کی نماز پڑھی۔ میرا خیال یہ تھا کہ حضرت فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کمرے میں جائیں گے اور جا کے پھر وضو تازہ کریں گے، چونکہ مغرب کا وضو کیا ہوا ہے، ساری رات گزر گئی۔ حضرت نے فجر کی نماز پڑھی اور مصلی اور پھر ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے قراء حضرات کو، ساری رات آپ نے مجھے قرآن سنایا ہے، اب میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔ اور حضرت نے قرآن مجید کے فضائل کے اوپر درس دینا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ 5 منٹ کی تعلیم، 10 منٹ کی تعلیم حضرت ختم کر دیں گے، مگر حضرت پہ تو ایسا جذبہ تھا کہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، آیتیں پڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا۔ پھر حضرت نے سب کو کہا کہ اشراق پڑھو، اشراق پڑھا، اشراق کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد ہم کمرے میں آئے اور حضرت نے وضو کی تجدید کی۔ لوگ کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، ہم نے 90 سال کے بوڑھے کو جو شوگر کا بھی مریض ہے مغرب کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کو کیا پتا اللہ والوں کو اللہ کیا کیا توفیقیں دے دیتے ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ کے 40 سال کا معمول ایسا رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا، مجھے درمیان میں راستے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ ہم عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں اور 15 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر کے نہیں آتے، اور وہ 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ تو جن کو محبت کا تعلق ہوتا ہے ان کا دل نہیں بھرتا، ان کا جی چاہتا ہے پڑھتے رہیں، اور واقعی قرآن پاک سے ان کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ کاش کہ ہم اس قرآن پاک کے مزے کو جان لیتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک چھوٹا بچہ ہو تو اس کو بسکٹ کھانے کا مزہ زیادہ آئے گا، اور اس کو اگر کہا جائے کہ تمہاری شادی ہو گئی، تم جاؤ بیوی کے ساتھ ٹائم گزارو، تو اس کو ادھر کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی۔ اور ایک جوان بندے کو کہیں کہ بھائی آج تم گھر بیوی کے پاس نہ جاؤ، ہم تمہیں بسکٹ دے دیتے ہیں، آپ بسکٹ کھا لیں، تو وہ مسکرائے گا کہ بیوی کے ساتھ وقت گزارنا کیا اور بسکٹ کیا، مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارا یہی حال ہے، ہم چونکہ قرآن مجید کے مزے سے واقف نہیں، ہم روحانی طور پہ بالغ نہیں، ہمیں اس مزے کا پتہ ہی نہیں، اس لیے ہم دنیا کے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مزوں کو جانتے ہیں، کھانے پینے کے، قرآن مجید کے مزے سے ناواقف ہیں اور زندگی گزارتے پھر رہے ہیں۔ اگر ہم واقف ہوتے تو قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر ہمیں چین نہ آتا، ہمیں سکون نہ آتا، ہم دن اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے۔ یہ قرآن مجید کی لذت بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ سنیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے، جب تک غسل نہیں کرے گا، یا بے وضو ہے، جب تک وضو نہیں کرے گا، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو جس طرح ایک ناپاک آدمی قرآن مجید کے ظاہر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا،
جس کا دل گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے علوم و معارف تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دل ناپاک ہے، دل کے اندر غیر کی محبت ہے، دل کے اندر گناہوں کے اثرات ہیں، دل کو پاک کرنا پڑے گا، پھر انسان کو قرآن مجید کی ان معرفت کا جو ہے لطف نصیب ہوگا، پھر قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ قرآن مجید سے ڈھونڈنا چاہتے تھے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے ایک مسئلہ ڈھونڈنے کی خاطر انہوں نے 300 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھا، ایک مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے 300 مرتبہ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھا، اتنا مزہ آتا تھا ان کو قرآن پاک کے پڑھنے میں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کا یہ لطف اور مزہ عطا فرمائے۔ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں یا جن کو لطف اور مزہ آتا ہے ان کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 ایسے استادوں سے قرآن مجید پڑھا جو قرآن مجید کے عاشق تھے، اور واقعی ایک جو تھے وہ تو سادہ قرآن پاک پڑھتے تھے، بوڑھے تھے، مگر ان کا معمول تھا ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنے کا۔ روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے اور عصر کے وقت وہ قرآن مجید کو مکمل ختم کر لیا کرتے تھے، ختم قرآن کی دعا کیا کرتے تھے، روزانہ کی بات ہے۔ اور ان کو جب دیکھو وہ خاموش بیٹھے ہوتے تھے، منہ ہل رہا ہوتا تھا، قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے۔ میری عمر بہت چھوٹی تھی، یہ وہ عمر تھی کہ جب مجھے پورے محلے کا ملٹیپل ویزا ہر گھر کا حاصل تھا، جس گھر میں چلے جاتے، چونکہ 2-3 سال عمر تھی، ہر گھر میں لوگ مجھے پیار کرتے، محبت دیتے، کھانے کو دیتے، اور مجھے ہر گھر میں جانے کی اجازت تھی محلے کے۔ تو میں استاد سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کی بیٹی آئی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور اپنے والد کو 1 ہفتے کے بعد ملنے کے لیے آئی، آ کے پاس بیٹھی، استاد جی ان کو ملے اور پاس بیٹھ کے استاد جی نے پوچھا بیٹی خیریت سے ہو، ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں اپنے گھر میں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنا قرآن پاک پڑھنے لگ گئے۔ تو بیٹی نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ابو جی آپ کو ملنے کے لیے اتنا دور سے آئی ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ استاد جی نے فرمایا بیٹا میں تم سے کیا بات کروں، خیریت تو پوچھ لی ہے، اب فارغ وقت میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھوں گا نا۔ تو قرآن پڑھتے رہتے تھے ہر وقت، عصر کے وقت قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اور جو دوسرے استاد تھے وہ بڑے قاری تھے، اللہ نے ان کو کوئل کی آواز دی تھی، قرآن مجید پڑھتے تھے، دل مو لیا کرتے تھے۔ ان کو بھی اللہ نے قرآن مجید کا عجیب عشق عطا فرمایا تھا۔ ان کے شاگرد پورے شہر کے اندر رمضان میں مصلی سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان مبارک کی بات ہے کہ مسجد میں عشاء کے بعد سب شاگرد اکٹھے ہوئے۔ ان کی عادت تھی کہ ہر شاگرد کو اپنے پاس تراویح کے بعد بلاتے تھے، کارگزاری سنتے تھے، کیا ہوا، کوئی سجدہ صاحب تو نہیں آیا، کتنی غلطیاں آئیں، جو مقتدی تھے وہ کہیں اوفینڈ تو نہیں ہو گئے، غصے تو نہیں ہوئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، ہر شاگرد سے پوچھ کے اس کو گائیڈ کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک شاگرد نے کہہ دیا حضرت آج تو رمضان کی 25ویں رات ہے، یعنی آڈ نائٹ ہے، تو شب قدر ہونے کا بھی اس میں جو ہے وہ احتمال ہے۔ تو استاد جی نے کہا ہاں میری 4 رکعت تراویح کی رہتی ہیں، میں تراویح کی نیت کر لیتا ہوں اور تم لوگ میرے پیچھے نفل کی نیت کر لو۔ تدائی کے بغیر اگر اس طرح جماعت کروا دی جائے تو وہ جائز ہوتی ہے۔ چنانچہ استاد جی نے نیت کر لی اور ہم نے ان کے پیچھے نفل کی نیت کر لی۔ قرآن پڑھتے رہے، اتنا مزہ کے ساتھ قرآن مجید وہ پڑھ رہے تھے اور سننے والوں کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ہم پیچھے کھڑے قرآن پاک سن رہے تھے۔ سنتے سنتے آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں اس وقت کا احساس ہوا جب انہوں نے 29 پارے مکمل کر کے رکوع کیا، ایک رکعت کے اندر 29 پارے کی تلاوت کی، اور ہمارے جسم تو اکڑ چکے تھے، میں تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، اور جسم یعنی رکوع کی طرف، رکوع کے لیے جسم دورہ ہی نہیں ہو رہا تھا، مجھے اپنے آپ کو مجبور کر کے رکوع کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے دوسری رکعت میں 30واں پارہ پڑھا اور 2 رکعت میں قرآن پاک پڑھ کے انہوں نے شاگردوں کو الوداع کر دیا۔ تو جو قرآن مجید کے عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے 2 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے 1 پارہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، 1 صفحہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بوجھ محسوس ہوتا ہے، یہ بوجھ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ کاش گناہوں کے اثرات دل پہ نہ ہوتے تو ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کا لطف اور مزہ آتا۔
ہم بھی قرآن پاک کو انجوائے کرتے اور ہم تمنا کرتے کہ رات ہم اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے مصلی کے اوپر کھڑے رہیں۔ جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر رہتا ہے، ہمارے اسلاف قرآن مجید پڑھنے کے لیے رات کے ایسے منتظر رہا کرتے تھے، اور قرآن مجید کو رات کو اللہ کے حضور پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے قرآن پاک کو قبول فرماتے ہیں اور اس پر ان کو بہت اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا کریں، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اس سے دنیا کی بھی عزتیں ملتی ہیں، اس سے آخرت کی بھی عزتیں ملتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، اے اللہ اس بندے نے مجھے دن میں رات میں پڑھا، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا کے جنت عطا فرما دیجئے، اگر جنت عطا نہیں کرنی تو مجھے اپنے کلام میں سے نکال دیجئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن مجید ایسا جھگڑالو ہے، اللہ سے اپنی بات منا کر رہے گا، اور قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ رب العزت جنت عطا فرما دے گا۔ اور جو قرآن مجید کا حافظ ہوگا اللہ اس کو فرمائیں گے جنت میں ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے پڑھتا تھا، ایک ایک آیت پڑھ اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا۔ جہاں قرآن ختم ہوگا حافظ قرآن کو اللہ جنت میں وہ درجہ عطا فرما دے گا۔ تو آپ سوچئے کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہر حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت لے کے جا سکے گا جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، ان لوگوں کو۔ آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر تقریباً 10 بندے ہوتے ہیں، اگر گرینڈ پیرنٹس 2 اور ماں باپ 2 تو 4 بندے یہ ہو گئے، اور 6 بچے ایک گھر میں اگر ہوں تو 10 بندے بنتے ہیں۔ یعنی ایک فیملی میں عام طور پہ 10 بندے ہوتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ، جن کی اولاد کم ہوئی ان کے کم ہو گئے، جن کی زیادہ ہوئی تھوڑے سے زیادہ ہو گئے۔ ایوریج اگر آپ دیکھیں تو ایک فیملی میں 10 بندے ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی گھر میں سے ایک بچہ حافظ ہوگا یا کوئی لڑکی حافظ ہوگی تو ان کو 10 پرمٹ جنت کے مل جائیں گے، یہ پوری کی پوری فیملی قیامت کے دن جنت جائے گی ایک بچے کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی بھی حافظ بنے گا قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی، یہ بھی نقطہ سمجھنے والا ہے۔ جب کوئی بچہ حافظ بننے لگتا ہے نا تو اس کے گھر کے لوگ 2 طرح کے حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کئی ہوتے ہیں جو اس کو مورلی سپورٹ کرتے ہیں، بچے تم بڑا اچھا کر رہے ہو، اللہ تمہیں عزتیں دے، اللہ تمہیں خوشیاں دے، اللہ آسانی فرمائے، میرا دل خوش ہو گیا کہ تم قرآن مجید کے حافظ بن رہے ہو، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو منہ بناتے ہیں، حافظ بن رہے ہو، کیا کرو گے حافظ بن کے، تم سکول نہیں پڑھتے، تمہارے 2 سال ضائع ہو جائیں گے، تم اپنے کلاس فیلو سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ وہ ان کو نیگیٹیوٹی اس کے دل میں ڈالتے ہیں، ان کو الٹا ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو لوگ حافظ قرآن بچے کو ڈسکریج کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو قیامت کے دن اس کی شفاعت سے محروم کرنے والے ہیں، یہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، ان کو قیامت کے دن شفاعت نہیں ملے گی، یہ تو راضی نہیں تھے اس کے قرآن پڑھنے پہ، ان کو کیا شفاعت ملے گی؟ شفاعت صرف ان کو ملے گی جو حافظ بچوں کو انکریج کرنے والے ہوں گے، ان کو محبت سے پیار سے سپورٹ کرنے والے ہوں گے، یہ قیامت کے دن اس بچے کی شفاعت کے مستحق بنیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے قرآن مجید کا حافظ بننا، ایک ہے عالم بننا۔ عالم بننے پہ 8 سال لگتے ہیں اور انسان عالم بن جاتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ عالم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 400 بندوں کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے، وہ 400 بندوں کو ساتھ لے کے جا سکیں گے۔ اب دیکھیں اگر ایک فیملی کے بندے
10 ہیں تو 40 فیملیز مل کے ایک برادری بنتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کلوز برادری سمجھی جاتی ہے نا، وہ 40 گھر ہوتے ہیں، خوشی غمی میں ان کی شرکت ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، صحت بیماری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ تقریباً 40 گھر ہوتے ہیں۔ باقی نام کی برادری ہوتی ہے، کلوز انٹریکشن نہیں ہوتا۔ تو اگر 40 گھر مل کے ایک برادری بنتی ہے اور پوری برادری میں ایک عالم ہوا اور ہر فیملی میں 10 بندے ہوئے تو 400 بندے، یعنی ایک عالم اپنی پوری برادری کو لے کے جنت میں جا سکے گا۔ ایک حافظ ہوگا تو پورے گھرانے کو لے کے جنت میں جائے گا، ایک عالم ہوگا پوری برادری کو لے کے جائے گا۔ اور اگر وہ عالم دین کا کام کرنے والا ہوگا، دین کی محنت کرنے والا ہوگا، دین کی نشر و اشاعت کا کام کرنے والا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ پرمٹ عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ ایک عام بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں۔ بھئی شہر کی کیا ضرورت ہے اس عالم کو؟ فرمایا اس لیے کہ اب اس سے محبت کرنے والے، اس کے شاگرد، اس کے مرید بہت ہیں، تو المرء مع من احبا، اب اس سے محبت کرنے والے ہم اس کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ اپنے ساتھ ایک بندے کو نہیں، 400 بندوں کو نہیں، پورے شہر کی آبادی کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات پر زندگی گزار کر ہم دنیا میں بھی عزتیں پا سکتے ہیں، آخرت کی بھی عزتیں پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے عشاق میں قیامت کے دن کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی بہتر کلمات پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس میں توبہ کے کلمات پڑھا دیے جائیں۔ سب حضرات دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے، تو نیت کر لیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھے گا، آپ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو طائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھنا صبح و شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ کریں یا آدھا پارہ، مگر روزانہ تلاوت کریں، کوئی دن ناغہ نہ ہو۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ تو اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کریں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں
لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے لب خاموش ہوں مگر دل اللہ کو یاد کر رہے ہوں۔ پھر پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو نماز پڑھ کے تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ یعنی آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ شروع میں محسوس نہیں ہوگا لیکن چند دن آپ اگر بیٹھیں گے تو واقعی آپ کو ایک فیلنگ شروع ہو جائے گی کہ جیسے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ تو انسان کا دل جب ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو پھر دل اس کے بعد چپ نہیں ہوتا، وہ کرتا ہی رہتا ہے اللہ کو یاد۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل في اختلاف الليل والنهار وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. احمده سبحانه واشكره على نواله وافضاله. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا وقدوتنا وشفيعنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله الحق المبين. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى فقد أمركم بالتقوى في كل حال وفي كل مجال. يقول سبحانه وتعالى وإياي فاتقون. وأشكره على ما من به عليكم من نعمة الإسلام التي لا تعادلها نعمة من النعم التي هي ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وهي الشريعة الحنيفة السمحة كما قال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فاعرفوا قدرها وتمسكوا بها وقوموا بواجبها وذلك باتباع أوامر ربكم والانتهاء عما نهاكم عنه. عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الأستاذ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفوں کو استاذ پہلے اگلی صف کو پورا کرنا، سب کے درمیان جگہ خالی ہے. اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا
الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتهم الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الله